السلام علیکم ناظرین، اکثر لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ دنیا میں جڑواں بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں، یعنی کہ کسی عورت کے یہاں جڑواں بچے کی پیدا ہونے کی وجہ کیا ہوتی ہے، اس کا کیا سبب ہے۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ اگر عورت طاقتور اور مضبوط ہو تو ایسی عورت کے یہاں جڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ وہیں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر مرد مضبوط اور طاقتور ہو تو اس مرد کے گھر جڑواں بچوں کی پیدائش ہوتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اسی سلسلے میں بتانے والے ہیں کہ کسی عورت کے یہاں جڑواں بچے کب اور کیوں پیدا ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی کچھ سائنسی وجوہات سے بھی یہ جانیں گے کہ کسی عورت کے یہاں جڑواں بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر آپ اس طرح کی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز سے دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز ہمیشہ آپ کو ملتی رہے۔ پیارے دوستو، اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے بہا نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے، اور اگر کسی کے گھر جڑواں بچوں کی پیدائش ہو جائے تو انسان کی خوشی دو گنی چوگنی ہو جاتی ہے۔ اکثر شادی شدہ مرد عورت جڑواں بچوں کی پیدائش کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ جڑواں بچوں کی پیدائش کو لے کر ہمارے معاشرے میں نہ جانے کتنی باتیں کہی جاتی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اگر عورت طاقتور اور مضبوط ہو تو جڑواں بچے پیدا کرتی ہے، وہیں پر کوئی کہتا ہے کہ اگر بیوی سے بار بار یعنی حد سے زیادہ ہم بستری کی جائے تب جا کر جڑواں بچوں کی پیدائش ہوتی ہے۔ تو آئیے اب آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ جڑواں بچے آخر کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ پیارے دوستو، عرب میں ایک شخص بیٹیوں سے سخت نفرت کرتا تھا۔ بیٹیوں کی پیدائش کو وہ اپنی مردانگی پر داغ اور اپنے خاندان کے لیے ذلت و شرمندگی کی وجہ اور باعث سمجھتا تھا۔ اس کے یہاں جب بھی کسی بیٹی کی پیدائش ہوتی تو وہ ذلت اور شرمندگی سے بچنے کے لیے بیٹی کے پیدا ہوتے ہی رات کی تاریکی میں اسے زندہ درگور کر دیتا۔ ایک بار کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو 2 بیٹیوں سے نوازا۔ جڑواں بیٹیوں کی پیدائش ہوئی، لیکن ان بچوں کی پیدائش پر اسے بہت دکھ ہوا۔ غصے کی حالت میں اپنی دونوں بیٹیوں کو اپنے ساتھ لے کر قبرستان کا رخ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جیسے ہی اس بات کا علم ہوا تو آپ نے بھی قبرستان کا رخ کیا۔ اس شخص کے پاس پہنچے اور فرمایا، اے بدبخت انسان، کیا تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان معلوم نہیں ہے کہ بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں؟ تمہارے گھر اللہ کی 2 رحمتیں نازل ہوئی ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا، اللہ تعالی ہر کسی کے گھر میں جڑواں بچوں کی پیدائش نہیں فرماتا، اور اللہ تعالی ہر کسی کو بیٹی کی نعمتوں سے مالا مال نہیں کرتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی جس شخص سے راضی ہوتا ہے صرف اسی کو بیٹی جیسی رحمت اور جڑواں بچے عطا فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جس شخص کو جنت میں داخل فرمانا چاہتا ہے صرف اسی شخص کے گھر میں 2 بیٹیاں ایک ساتھ عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو جس شخص کی آخرت نیک مقصود ہو اس کے گھر میں بیٹیوں جیسی رحمت نازل فرماتا ہے۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس انسان نے اپنی بیٹیوں کی اچھی طرح پرورش کی اور ان کی شادیاں کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان پر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ اے شخص، یاد رکھنا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، بیٹے نعمت بن کر نازل ہوتے ہیں جبکہ بیٹیاں رحمت بن کر اترتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں سن کر اس ظالم کو رحم آ گیا۔ وہ فوراً آپ کے قدموں میں گرا اور زار و قطار رونے لگا اور عرض کیا، اے علی، مجھے معاف کر دیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے میرے ان گناہوں کی بخشش کی دعا بھی کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جاؤ اور ان بچیوں کو ان کی ماؤں کے حوالے کرو اور پھر میرے پاس مسجد میں آ جاؤ۔ یہ کہہ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی جانب چل دیے۔ وہ شخص دوبارہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچا اور عرض کیا، اے علی، جب ایک عورت حاملہ ہو جائے تو ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس عورت کے حمل سے لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی، یا جڑواں بچوں کی پیدائش ہوگی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، اس بات کا علم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ کس کے یہاں لڑکا پیدا ہونے والا ہے اور کس کے یہاں لڑکی، کیونکہ یہ غیب کا علم ہے اور غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اے شخص، اگر کوئی غیب کے علم کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں تمہیں ایک نشانی بتاتا ہوں جس سے تم پتہ لگا سکتے ہو کہ اس عورت کے یہاں لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی، یا پھر جڑواں بچے پیدا ہوں گے۔ یاد رکھنا کہ جب کوئی مرد اپنی عورت کے قریب جائے
جائے اور اس کے ساتھ ہم بستری کرنے لگے تو وہ غور کرے کہ اگر مرد کی منی عورت کی منی پر غالب آ جائے تو سمجھ لینا چاہیے کہ عورت کے اس حمل سے لڑکا پیدا ہوگا، اور اگر عورت کی منی مرد کی منی پر غالب آ جائے تو لڑکی پیدا ہوگی، اور اگر مرد اور عورت دونوں کی منی ایک دوسرے کے سامنے آ جائے تو جڑواں بچے پیدا ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ اے شخص، اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کے اندر کم و بیش 80,000 مخلوق کو پیدا فرمایا ہے، اور اس میں سے 20,000 مخلوقات صرف وہ ہیں جو پانی میں رہتی ہیں، یعنی دریاؤں اور سمندروں میں۔ تو یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، یعنی ہر مخلوق کو نر اور مادہ پیدا فرمایا، اور دونوں جوڑوں میں اولاد کی محبت ڈال دی ہے تاکہ قیامت تک ان کی نسل باقی رہے۔ اور دوسرے 80,000 مخلوقات میں سے ایک مخلوق اللہ تعالیٰ نے ایسی بھی بنائی ہے جس کے سر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاج کرامت رکھا ہے، اور وہ انسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے اندر بھی نر اور مادہ کو پیدا فرمایا ہے، اور ان تمام مخلوقات کا خالق و مالک اور معبود حقیقی صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، جس کا نہ تو کوئی باپ ہے اور نہ ہی جس کی کوئی اولاد ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ کائنات کی تمام مخلوقات کا صرف وہی خالق ہے، وہی رازق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ غیب کا علم صرف میرے پاس ہے، یہ میں ہی جانتا ہوں کہ عورت کے پیٹ میں ہونے والا بچہ لڑکا ہے یا لڑکی، اور میں جسے چاہوں عطا کرتا ہوں، اور جسے چاہوں بیٹا عطا کرتا ہوں، جسے چاہوں بیٹی عطا کرتا ہوں، اور جسے چاہوں جڑواں بچے عطا کرتا ہوں، اور جس کو چاہوں اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھتا ہوں، یعنی کہ بانجھ بنا دیتا ہوں۔ مسجد میں موجود تمام لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ اتنے میں ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا، اے امیر المومنین، میرا بچہ اکثر بیمار رہتا ہے اور ہر وقت روتا رہتا ہے، بہت علاج کروایا مگر کوئی فائدہ حاصل نہ ہوا، آپ ہی مجھے بتائیں کہ آخر میں کیا کروں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، تم اپنی بیوی سے کہہ دو کہ وہ ہر روز اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر ایک بار سورہ فاتحہ دم کر دے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے میں نے یہ سنا ہے کہ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کا علاج ہے۔ پھر فرمایا، اگر تم مردے پر 70 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کر دو اور وہ کھڑا ہو جائے تو تعجب نہیں، کیونکہ اس صورت میں اسم اعظم ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنی بیوی سے کہو کہ وہ اپنے بچے کو دائیں جانب نہیں بلکہ بائیں جانب سلایا کرے، کیونکہ بچہ جب اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تب وہ ماں کے دل کی دھڑکن کو سنتا ہے، اور جسے سن کر وہ سکون محسوس کرتا ہے، اور وہ دھڑکن کی آواز سے مانوس ہو جاتا ہے، مگر جب وہ پیدا ہونے کے بعد ماں کے جسم سے جدا ہو جاتا ہے تو اسے وہ آواز سنائی نہیں دیتی، جس کی وجہ سے بچہ بے چین ہو جاتا ہے اور رونے لگتا ہے۔ اس لیے اگر عورت بچے کو بائیں طرف سلائے گی تو ماں کے دل کے قریب رہے گا اور دل کی دھڑکن کو محسوس کرتا رہے گا اور سکون سے رہے گا۔ آئیے ناظرین، اب میں آپ کو سائنسی تحقیق کے حوالے سے چند حقائق کے بارے میں بتاتا ہوں کہ آخر سائنس اس معاملے میں کیا کہتی ہے، یعنی کہ جڑواں بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ تو دوستو، حال ہی میں جڑواں بچوں پر کیے گئے ایک تازہ سروے میں بتایا گیا ہے کہ جڑواں بچے دو قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم کے وہ بچے ہیں جو ہو بہو ایک جیسے لگتے ہیں، یعنی دونوں کی شکل ایک جیسی ہوتی ہے اور ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے، جبکہ دوسری قسم کے جڑواں بچوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کی شکل و صورت میں کافی تفاوت اور فرق ہوتا ہے، جن کی شکل آپس میں ایک دوسرے سے نہیں ملتی۔ جڑواں بچے پیدا ہونے کے اسی سروے میں سب سے بڑی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ جس عورت کا باڈی مارکس انڈیکس بڑھ جاتا ہے تو ایسی عورت کے یہاں جڑواں بچے پیدا ہونے کے امکان بھی بڑھ جاتے ہیں، یعنی باڈی مارکس انڈیکس 30 یا اس سے زیادہ ہو جائے تو پھر ایسی عورت کے یہاں جڑواں بچے پیدا ہونے کا امکان کافی حد تک بڑھ جاتا ہے۔ دوسری وجہ اس سروے میں یہ بتائی گئی ہے کہ اگر کسی فیملی کی ہسٹری میں جڑواں بچوں کی پیدائش ہوتی ہو تو اگلی نسل میں جڑواں بچے پیدا ہونے کا امکان 60% بڑھ جاتا ہے۔ اس سروے میں جڑواں بچے پیدا ہونے کی تیسری وجہ جو بتائی گئی ہے وہ عمر رسیدگی ہے، یعنی عمر کا زیادہ ہو جانا۔ سائنس کہتی ہے کہ اگر ماں کی عمر تقریباً 30 سال سے زیادہ ہو تو اس کے حمل ٹھہرنے کی صورت میں بھی جڑواں بچوں کی پیدائش کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ 30 سال سے زیادہ عمر کی عورت میں ایک سے زیادہ انڈے خارج ہو جاتے ہیں۔ عام طور پر لمبے قد اور صحت مند جسامت والی عورت کے جڑواں بچوں کے پیدا کرنے کے امکانات چھوٹے قد کمزور جسامت والی عورت کے مقابلے میں کم ہوتے ہیں، یعنی وہ عورتیں جن کا وزن اور قد کم ہو ان میں جڑواں بچوں کی پیدائش کے زیادہ امکان ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی وہ چند نشانی
نشانیاں اور حقائق جن سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس گھر میں جڑواں بچوں کی آمد ہونے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمام بے اولاد جوڑوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی اور بھی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔